یہ شام ڈھل نہ جائے۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے آمنہ ریاض نے۔ تحریم یہ تحفہ لے کر کیسا محسوس کرے گی؟ ممکن ہے یہ مٹی کا کھلونا ہی میرے سر پر دے مارے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، پھر نہ جانے غلطی کس کی تھی، مگر تضاد زوردار تھا، اور شکر ہے کہ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا، ورنہ جو 2-3 سیڑھیاں عبور کی ہوتی تو اس کی ٹکر کے نتیجے میں منہ کے بل گرنا لازمی امر تھا۔ بچت تو بہرحال اب بھی نہیں ہوئی تھی، وہ سنبھلنے کے چکر میں پوری قوت سے دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ آنکھیں نہیں ہیں؟ ناک کے پھینگ پر ہاتھ رکھے وہ کر رہی تھی۔ ہاتھ سے شاپنگ بیگ پھسل گیا تھا، دونوں گفٹ پیک یہاں وہاں لڑک گئے۔ ہیں؟ آنکھیں نہیں ہیں؟ اس نے مقابل سی پریشان سی آواز سنی، مگر پرواہ صرف اپنی اکلوتی ناک کی۔ دیکھیے سوری، وہ بوکھلایا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سنیے، میں اس حادثے کے لیے شرمندہ ہوں، مگر آپ کو بھی ایسی کنڈیشن میں تنہا باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور بلیک گلاسز اور وائٹ اسٹک بھی ضرور ساتھ رکھنی چاہیے۔ اس نے تحیر سے قدرے نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ گہری سے آنکھوں میں فقط ایک رنگ نمایاں تھا، ترہم کا۔ وہ چونکی، پھر سمجھی اور جھنجھلا گئی۔ جناب، میں آپ کی آنکھوں کی بات کر رہی تھی، وہ تڑک کر بولی۔ کیا؟ جناب کے چہرے پر پہلے حیرانی چمکی اور دوسرے ہی پل لبوں کے کونے پھیل گئے۔ وہ خفت سے مسکرا رہا تھا، گویا آپ طنز کر رہی تھیں۔ اس سوال پر وہ جی جان سے جل ہی تو گئی تھی، جی نہیں، ٹینس کھیل رہی تھی۔ بہت خوب، اس نے داد دیتی نظروں سے فارحہ کو دیکھا۔ لیکن محترمہ، ٹینس کھیلنے کے لیے یہ کچھ ایسی مناسب جگہ تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، ابھی ابھی آپ مجھ سے ٹکرا گئیں، پھر کسی اور سے۔ میں ٹکرا گئی، یعنی کہ میں؟ عجب نے کسی کیفیت میں فارحہ نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے اپنی جانب اشارہ کیا، پھر کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے مزید مشورے دینے کے بجائے اگر آپ اپنی آنکھوں کا استعمال کر لیں تو یقیناً اگلی بار کوئی معصوم انسان آپ کی ٹکر کھانے سے بچ جائے گا، اور اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اب کی بار وہ بڑی بے قراری سے زمین پر لڑکے گفٹ کی طرف بڑھی تھی۔ نقصان تو ہو چکا، اور وہ بھی واقعی ایک معصوم انسان کا۔ دوسرا پیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ تعصب سے گویا ہوا تھا۔ فارحہ نے ثنا کی تلاش میں گردن گھمائی، پھر نا امید ہو کر پیک جھپٹ لیا۔ آنکھیں کھول کر چلتے تو کبھی یہ نقصان نہ ہوتا۔ مزے کی بات تو یہی ہے کہ میں آنکھیں کھول کر چل رہا تھا اور اس کے باوجود نقصان ہو گیا۔ فارحہ نے اس کی بے تکی سی بات پر ایک اور گھوری اس کی نظر کی، پھر اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ اور شرارت سے بھری آنکھوں سے مزید بزمزہ ہو کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ثنا کا پیک کروایا ہوا کرسٹل پیس یقیناً ریزہ ریزہ ہوا تھا، کیونکہ آواز بڑی واضح تھی۔ ثنا تو میری کھچڑی بنا دے گی۔ وہ روکھی سی ہو گئی تھی ثنا کے رد عمل کے بارے میں سوچ کر۔ میں اس سے پہلے ہی ثنا کو بتا دوں گا کہ آپ کی کھچڑی بڑی بد سی ہوگی۔ آپ میرے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں، اپنے پیروں کے ساتھ چل رہا ہوں، مطلع کیا گیا۔ آپ تو غالباً نیچے جا رہے تھے، اس نے طنز سے کہا، مگر دوسری طرف اثر ندارت۔ اب اوپر جا رہا ہوں۔ یہ تو میں تھی جس نے آپ کو بآسانی جانے دیا، مگر میری جگہ کوئی اور ہوتا اور آپ نے اس سے بھی اتنی ہی زور سے ٹکر ماری ہوتی تو آپ بنا کسی تردود کے اوپر پہنچ چکے ہوتے۔ وہ تنک گئی۔ کوئی ہوتا تو کیا میں ٹکراتا؟ اس نے شاید خود کلامی کی تھی، نہ جانے اسے سنانا مقصود تھا یا نہیں، بہرحال فارحہ نے سن لیا تھا، اور دل تو چاہا تھا کہ اس کا سر ہی پھاڑ ڈالے۔ یعنی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے جان بوجھ کر ٹکر ماری تھی؟ اس کے تیور کڑے تھے۔ میں تسلیم تو نہیں کرتا، البتہ آفرین ضرور کہتا ہوں آپ کی ذہانت پر۔ بات کو گھما پھرا کر پھر وہیں لے کر آئی ہیں اور اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہیں۔ بائی دا وے، آپ کرتی کیا ہیں؟
خاصے دوستانہ انداز میں دریافت کیا۔ آپ سے مطلب؟ وہ اوپر پہنچ کر سیڑھیوں کے ایک طرف کھڑے تھے۔ آپ سے مطلب تو آپ ہی جانے، میں تو صرف ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ جو بھی کر رہی ہیں اسے فی الفور ترک کر کے لاء کی فیلڈ اپنا لیں، انشاءاللہ ایک دن اس فیلڈ میں بہت نام پیدا کریں گی۔ بے گناہ سے بے گناہ شخص بھی ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے اقبال جرم کر لے گا۔ اپنے یہ بے تکے کے مشورے سنبھال کر رکھیں، اللہ نے چاہا تو ایک دن آپ کے ہی کام آئیں گے۔ فی الحال میرا نقصان پورا کیجئے۔ اچھے خاصے کرسٹل کا کباڑا کیا ہے، نکالیے 472 روپے۔ دیکھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ بہت کامیاب وکیل ثابت ہوں گی۔ وہ اپنے اندازے 100% درستگی پر خاصا مسرور نظر آیا تھا۔ فارحہ نے کچھ کہے، ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ 472 روپے۔ انداز دو ٹوک تا مخاطب، سینے پر بازو باندھتے ہوئے اسے نظروں کے حصار میں مقید کیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ 472 روپے میں اصل نقصان پورا ہو جائے گا؟ بالکل، فارحہ پر یقین تھی۔ اچھا، اس نے پل بھر کو سوچا، پھر جینز کی جیب سے والیٹ نکال کر مطلوبہ رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اصل نقصان اس رقم سے پورا نہیں ہوگا۔ وہ اس قدر پر یقین تھا، پل بھر کو فارحہ کا یقین بھی ڈگمگایا۔ اس نے سوچتے ہوئے رقم کو دیکھا، پھر اسے، مگر وہ منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، سیڑھیوں سے متصل ریلنگ سے نیچے جھانکا۔ وہی بول رہا تھا چگت، نقصان بھلا کیوں پورا نہیں ہوگا؟ 372 کا تو آئے گا نیا ڈیکوریشن پیس، اور باقی کے پیسوں کی ہم آئس کریم اور گول گپے کھا لیں گے۔ اس نے پورا حساب لگا کر لاپرواہی سے سر جھٹکا، تبھی ثنا آ گئی۔ کہاں مر گئی تھیں؟ وہ اس پر الٹ پڑی۔ ان کی دوسری ملاقات ایک بک فیئر میں ہوئی تھی، اور اس بار اسے کسی قسم کے لالچ دے کر نہیں لایا گیا تھا۔ کتابوں میں اس کی دلچسپی اتنی تو بہرحال تھی کہ فارغ اوقات میں وہ کسی اچھی کتاب کے مطالعے کو ترجیح دیتی۔ ایک مشہور اشاعتی ادارے کے اسٹال پر میڈیا پرنٹ کے ریسرچ سے متعلق ایک کتاب نظر آنے پر وہ بہت ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ اس مصنف کی یہ کتاب بے حد مشہور تھی اور ابتدائی کتابوں میں سے تھی، اسی بنا پر بہت تلاش کے بعد بھی نہیں مل سکی تھی، اور دیکھا جاتا تو اس بک فیئر میں آنے کی زیادہ وجہ یہی کتاب تھی۔ وہ کتاب خرید کر بڑی خوشی خوشی ثنا اور صوبیہ کو بتانے جا رہی تھی۔ اپنی ایکسائٹمنٹ میں اسے آگے موجود 2 سیڑھیاں دکھائی نہیں دی تھیں۔ وہ عین زمین پر ہوتی جو ایک مضبوط ہاتھ نے اسے سہارا نہ دیا ہوتا۔ اس نے کچھ بوکھلائے ہوئے اور کچھ شرمندگی کے احساس سے مطلوب ہوتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ یقیناً آج بھی آپ ٹینس کھیل رہی ہوں گی۔ آنکھوں میں ڈھیر ساری شرارت سموئے وہ متبسم سے لہجے و انداز میں پوچھ رہا تھا۔ فارحہ کو لمحہ بھی نہیں لگا اسے پہچاننے میں، پھر اس نے حوالہ بھی تو ایسا دیا تھا۔ 2 دن پہلے کا وہ واقعہ اس کی آنکھوں میں مجسم ہوئے بنا ہی دم توڑ گیا۔ خفت تو اپنے یوں لڑکھڑا جانے پر ہوئی تھی، جھنجھلا اس کی بات پر گئی۔ جی نہیں، آج میں باسکٹ بال کھیل رہی ہوں، اس نے بڑی خوشگواریت سے ہونٹوں کے کنارے یہاں سے وہاں تک پھیلاتے ہوئے جواب دیا، جبکہ لہجہ اس قدر جلا بھنا ہوا تھا کہ وہ بمشکل اپنا کہکا روک پایا۔ امیزنگ، آئی ایم ہائیلی امپریسڈ۔ فی الحال اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا، پھر اس نے نظر اٹھا کر ستائشی نظروں سے فارحہ کو دیکھا تھا۔ خدا جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، یہ محاورہ میں نے آج تک صرف سنا تھا، مگر محاورے کے عملی تفسیر دیکھنے کا موقع بس آج ہی ملا ہے۔ اب دیکھیے نا، خدا نے آپ کو اس قدر ٹیلنٹ دے دیا ہے، کہاں تو لوگ ٹینس کورٹ میں جا کر ہی کھیلتے ہیں، جبکہ آپ کسی بھی شاپنگ سینٹر میں اپنا شوق بآسانی پورا کر لیتی ہیں، اور تو اور اب باسکٹ بال بھی۔ اس کی آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں، انداز کچھ اور، جبکہ الفاظ ان سب سے بھی کچھ اور۔ فارحہ نے پیچ و تاب کھاتے دل کو مشکل سے سنبھالا تھا۔ ماشاءاللہ بھی کہہ لیں، بڑے مصنوعی سے انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے ٹوکا،
پھر وضاحت کی، دراصل مجھے نظر ذرا جلدی لگ جاتی ہے، اور اب کی بار وہ اپنا بے ساختہ اور بے قابو کہکا روک نہیں پایا تھا۔ فارحہ کے چہرے سے مصنوعی مسکراہٹ بھی اڑن چھو ہو گئی۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اسٹال کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آن رکا۔ یہاں سے وہاں تک انگریزی کلاسیکل ادب کی بھرمار تھی۔ وہ صرف خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کے لیے ایک ناول دیکھنے لگی، دل ہی دل میں ثنا اور صوبیہ کو خوب ہی گالیوں سے نواز رہی تھی، جو عین ضرورت میں غائب تھیں۔ آپ کو لٹریچر سے بہت دلچسپی ہے؟ وہ اسی سے مخاطب تھا۔ جی بہت۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اختصار سے بہرحال جواب دے ہی دیا۔ لیکن اردو لٹریچر کا اسٹال تو وہاں ہے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ فارحہ کے سر پر لگی تلوار میں بجھی، یا شاید تلواروں میں لگی اور سر پر بچھی۔ دراصل غصے کی شدت میں اسے خود بھی خبر نہ ہو سکی تھی۔ مجھے اردو اور انگلش دونوں طرح کے لٹریچر میں دلچسپی ہے۔ اس نے ہر لفظ تقریباً چبا ہی ڈالا تھا، مگر اس پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ ریئلی؟ پھر آپ نے تو وہ کتاب ضرور پڑھی ہوگی۔ کون سی؟ اس نے بھی بے ساختی میں پوچھ لیا۔ پھر اپنے دعوے کو دلیل میں ثابت بھی تو کرنا تھا۔ ممتاز مفتی ان لا۔ وہ استفسارانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارحہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ آپ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا؟ میں قدرت کے کاموں میں دخل دے کر بھلا اپنی عاقبت کیوں بگاڑوں؟ وہ بولا۔ فارحہ نے خفا سی ہو کر رخ بدلا۔ پتہ نہیں کیوں بار بار بھیدیانی میں اس کے سوالوں کے جواب دیے جا رہی تھی۔ اچھا، کم سے کم کلیات وڈورتھ کے بارے میں تو اظہار رائے کیجیے، یا پھر کیکٹس کی رباعیت کے متعلق ہی کچھ کہہ دیں۔ اس معاملے میں تو آپ بازی لے گئے۔ وہ مسکرا کر حساب چکانے میدان میں اتری تھی۔ میں تو ابھی تک یہ مارکہ اعلیٰ کتابیں نہیں پڑھ سکی، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا مطالعہ کافی وسیع ہے۔ ویسے پھر تو آپ نے وہ کتاب بھی پڑھی ہوگی۔ وہ بالکل اس کے انداز میں مخاطب ہوئی تھی۔ کون سی؟ اس نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا، تو وہ اطمینان سے بولی، میری سینڈل اس کا سر۔ اس کی طنزیہ نظریں اسے حصار میں لیے ہوئی تھیں۔ وہ بدمزہ ہونے کے بجائے بولا، واہ، جب عنوان اتنا خوبصورت ہے تو اس کا اصل مواد کتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ غالباً ذہن کی آنکھ استعمال کر رہا تھا۔ بہت سے بھی زیادہ ہی خوبصورت۔ وہ جل کر بولی، ویسے آپ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس میں آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی خاصی سبق آموز داستانیں موجود ہیں۔ وہ جانے لگی تو وہ تیزی سے اس کے سامنے آ گیا۔ غصہ ضرور کیجیے، مگر غصے میں اپنا نقصان تو مت کیجیے۔ مسکراتے لب، مسکراتی آنکھیں، مسکراتا لہجہ۔ مطلب؟ وہ تنک کر بولی، تو اس نے خاکی رنگ کا لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ اپنی کتاب اسی سٹال پر چھوڑے جا رہی تھیں۔ فارحہ نے ایک نظر سے اسے دیکھا، پھر کتاب جھپٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئی۔ اور یہاں اس وقت اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی تقدیر میں یہ تیز تیز قدم اٹھانا اور اسی تیزی کی وجہ سے منہ کے بل گرنا لکھا جا چکا ہے، اور جو تقدیر میں لکھا گیا بھلا اسے کون مٹا پایا ہے۔ یہ اسود ہے، اسود ابراہیم۔ تحریم کے نہایت پرجوش انداز میں بتانے پر وہ خاموش کی خاموش ہی رہ گئی تھی۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تحریم اسے اتنی خوشی خوشی اس شخص سے متعارف کروانے لے جا رہی تھی تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ نہ آتی۔ کوئی اس وقت اس سے پوچھتا کہ اسود ابراہیم نامی اس شخص کو دیکھ کر کیا محسوس کر رہی ہے، تو وہ اپنے احساسات کے لیے صرف ایک لفظ منتخب کرتی، مایوسی، اور پھر اس کی تشریح میں 3-4 گھنٹے بنا توقف کیے بولتے ہی چلی جاتی، مگر دوسرے ہی پل اس پر منکشف ہوا تھا کہ وہ ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہیں ہے۔
وہ جی بھر کر بدل ہوئی تھی۔ اور یہ میری بہت پیاری سی کزن اور فرینڈ فارحہ، تحریم نے بڑے پیار سے اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا تھا، اور جہاں وہ اس کی پیاری سی پر اس قدر زور دینے پر بری طرح شرمندہ ہوئی تھی، وہیں اس کے چہرے پر بے ساختہ سی مسکراہٹ کو ابھرتے اور پھر معدوم ہوتے دیکھ کر اندر ہی اندر جھنجلا گئی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو، وہ ایک نارمل سی مسکراہٹ چہرے پر پھیلائے کہہ رہا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ اس نے سوچا کہا نہیں، اور کہہ بھی دیتی اگر جو حسین اور تحریم یہاں موجود نہ ہوتے۔ وہ ایسی ہی صاف گو تھی، بلکہ تحریم تو اسے تم بدتمیزی کی حد تک صاف گو کہا کرتی تھی، اور وہ بنا برا منائے اس کے اس کمنٹ پر سر تسلیم خم کر دیا کرتی تھی۔ اسے کوئی بات چاہے اچھی ہو یا بری دل میں رکھنا قطعاً پسند نہیں تھا، اور اس وقت سامنے کھڑے شخص کے لیے اس کے دل میں صرف برا ہی برا تھا۔ اسے دیکھ کر بلا وجہ ہی اسے غصہ آنے لگتا تھا۔ اب بھی وہ جھنجلاہٹ اور غصے کے مارے اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے اس نارمل سے گھسے پٹے جملے کے جواب میں کوئی رد عمل ظاہر کرتی، حسین کی بات نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی تھی۔ مجھے تو ایک ہی شکایت ہے آپ سے فارحہ، آپ کل تک کہاں تھیں؟ وہ مخاطب اس سے تھا، جبکہ آج کی تقریب کے حوالے سے چڑا تحریم کو رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ان دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی تھی۔ تحریم بجائے چڑھنے کے اطمینان سے بولی، دراصل فارحہ کے ساتھ ہمیشہ ایک محافظ فرشتہ موجود رہتا ہے۔ اتفاق سے میرا محافظ فرشتہ چھٹی پر گیا ہوا تھا، اور اسی دن میری ملاقات تم سے ہو گئی۔ اس کے اس قدر سنجیدگی سے کہنے پر فارحہ کو ہنسی آ گئی تھی، جبکہ حسین کہہ رہا تھا، اچھا تو میں اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ میرا محافظ فرشتہ چھٹی پر تھا۔ اب کم سے کم آپ ہمیں یہ سوچنے پر تو مجبور مت کریں کہ تحریم کا انتخاب غلط ہے۔ اس نے فوراً تحریم کی سائیڈ لی تو وہ فخر سے گردن اکڑا کر حسین کو دیکھنے لگی، جس نے بے ساختہ سا کہکا لگایا تھا، اور اس کے بعد گویا وہاں تو ایک سلسلہ ہی چل نکلا تھا۔ وہ دونوں مسلسل ایک دوسرے پر فکرے اچھالنے لگے تھے۔ اسفد نے اس دوران کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور فارحہ نے اس پر ایک کے بعد دوسری نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اس کے دل جلانے والے تاثرات سے آگاہ تھی۔ اس بات پر وہ مزید کھولنے لگی تھی، اور کوئی ایسا بہانہ تلاش کر رہی تھی جس کی بدولت یہاں سے ہٹ سکے، اور پھر اسے یہ موقع مل بھی گیا۔ صبح آنٹی اسے بلا رہی تھی، وہ ایکسکیوز کرتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ سبیحہ آنٹی کے کہنے پر وہ تحریم کے کمرے سے حسین کے گھر والوں کو دیے جانے والے تحائف لینے جا رہی تھی، اور جاتے ہوئے نہ چاہنے کے باوجود اسی کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ نہ جانے ان کی ہر ملاقات ایسی ہی ڈرامائی سے انداز میں کیوں ہوتی تھی۔ وہ تحریم سے اسود ابراہیم کے بارے میں کئی باتیں سن چکی تھی۔ کوئی خونی رشتہ تو بہرحال نہیں تھا، البتہ دونوں خاندانوں کے باہمی تعلقات خاصے خوشگوار تھے۔ اسود کے والد اور تحریم کے پاپا کسی زمانے میں کالج فرینڈز ہوا کرتے تھے، پھر اگرچہ دونوں کی فیلڈز الگ ہو گئیں۔ اسود کے فادر میڈیکل سے وابستہ ہوئے، جبکہ طارق انکل نے بزنس کو تختہ مشق بنایا۔ یہ دوستی کے جراثیم اگلی نسل میں بھی منتقل ہوئے تھے، اور یہ سب معلومات اسے تحریم سے ملی تھیں۔ سبیحہ آنٹی اس کی ماما کی سیکنڈ کزن تھیں۔ جب فارحہ اور تحریم چھوٹی تھیں تو یہ لوگ بھی سیال کوٹ میں ہی مقیم تھے، پھر دونوں گھروں کی درمیانی دیواریں آپس میں متصل تھیں، اس لیے ان دونوں کی دوستی بھی گہری تھی۔ ابتدائی اسکولنگ بھی اکٹھی ہوئی تھی، پھر جوں جوں عمریں بڑھتی گئیں اس دوستی میں بھی پختگی آتی گئی۔ وہ دونوں 5th کلاس میں پروموٹ ہوئی تھیں جب طارق انکل نے لاہور منتقل ہونے کا سوچا، بلکہ نہ صرف سوچا بلکہ ان دونوں کے احتجاج کو خاطر میں لائے بنا ہی اس سوچ پر عمل بھی کر ڈالا۔
اس کے بعد بھی ان کی دوستی بدستور قائم رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو طویل طویل ٹیلی فون کالز کرتی، لمبے لمبے خطوط لکھتی، پھر چھٹیوں میں فارغہ لاہور آنے اور تحریم سیالکوٹ جانے کو ترجیح دیتی تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں زندگی کی ترجیحات بدلیں وہیں سوچیں بھی بدلتی چلی گئیں۔ تحریم کی زندگی میں حسین الیاس وہ پہلا شخص تھا جس کا ذکر اس کی گفتگو میں باکثرت ہوتا تھا، اور اسفد ابراہیم وہ دوسرا شخص تھا جس کا ذکر اس کی باتوں میں متواتر ہونے لگا تھا۔ وہ اس کی بہت سی خوبیوں سے متاثر تھی، اس کی وجاہت، ذہانت اور شرافت کی وہ اتنی متعارف تھی کہ خود فارحہ بھی شش و پنج کا شکار ہو گئی تھی۔ پھر ایک روز اس نے کچھ جھجکتے ہوئے اس کے متعلق استفسار بھی کر ڈالا۔ تحریم اس کے اندیشے کا سن کر بڑی بے ساختگی سے ہنسنے لگی تھی، اور پھر کئی لمحوں تک پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستی رہی تھی، یہاں تک فارحہ کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ فری، کم از کم مجھے تمہاری عقل سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ وہ سانس برابر کر رہی تھی۔ اسفد مجھے بہن کہتا ہے، ایڈیٹ۔ وہ اس لقب پر برا مان گئی۔ اسفد تمہیں بہن کہتا ہے، مگر تم نے تو کبھی اسے بھائی نہیں کہا نا؟ فرید تم… اس کے چڑے ہوئے انداز پر وہ پھر سے ہنسنے لگی تھی۔ اتنا شک تو کبھی حسین نے بھی نہیں کیا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم اسفد سے ملو گی تو تم خود ہی اس کی خوبیوں کی معترف ہو جاؤ گی، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں بلا وجہ اس کی تعریفیں نہیں کرتی، وہ ہے ہی تعریفوں کے لائق۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اسفد اور حسین کو ملواؤں گی، مگر ان کی ملاقات جم خانہ میں ہو گئی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بڑی اچھی دوستی بھی ہو گئی۔ اب تمہیں شاید یہ بات بھی عجیب لگے، مگر ہے حقیقت کہ میرے علاوہ حسین بھی اس کا معترف ہے۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔